سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ کے نیک بندے، خوش نصیب لوگ اللہ کی توفیق سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی کوششوں کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو اس سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی عبادت کی، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے. یا آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو کئی ایک اعتبار سے شانیں عطا کی ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں. اس کی عظمتوں میں، شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. جہنم کے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً.
پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے کے ہر دن اور رات میں اللہ نے اپنے بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک وقت رکھا ہے۔ اس وقت میں مسلمان جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ، میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آج کے اس دن میں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ جہنم سے آزادی بڑی ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے۔ مکمل اور کامل کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا دار انسان کامیابی اس کو سمجھتا ہے، میرا کاروبار چمک جائے میں کامیاب ہوں، میں فلاں ڈگری لے لوں میں کامیاب ہوں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو میں کامیاب ہوں، میرے پاس اچھا گھر ہو میں کامیاب ہوں، گاڑی ہو میں کامیاب ہوں، عہدہ منصب کرسی ہو میں کامیاب ہوں۔ لیکن قرآن کریم نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور قیامت والے دن تمہارے اجر تمہیں پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور کامیاب وہ ہوگا جس کو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کامیابی کا معیار جو قرآن نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے، اور جہنم سے بچنا یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر ایک جن کی ضرورت ہے۔ جہنم سے بچنا ہر ایک پر لازم ہے، اس لیے
کہ کسی بھی انسان میں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ فرمایا کفر کرنے والوں کو ہم آگ کے اندر داخل کریں گے اور اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب ان کے جسموں کی چمڑیاں جل کے ختم ہو جائیں گی ہم ان کے جسموں پر نئی چمڑیاں چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب کے اندر کمی نہ آئے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس عذاب سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے، کوئی اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ٹھکانہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اچھا ٹھکانہ نہیں۔ فرمایا کلا انہا لظی کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ فرمایا وہ جہنم کی آگ وہ شعلوں والی آگ، کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی۔ فرمایا وہ آگ ایسی ہے کہ جو جسم سے چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی آگ، اور فرمایا جو اس کو دیکھ کر بھاگے گا اس کو پیچھے سے پکار کر آواز دے گی جہنم، اس کو پکارے گی، اس کو بلائے گی۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ان کو فرمایا حطمہ وادی کے اندر پھینکا جائے گا، اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں
کے اوپر چڑھائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ انسان کے دل تک پہنچنے سے پہلے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم میں موت آئے گی نہیں۔ فرمایا وہ آگ انسان کے دلوں تک پہنچ، اور فرمایا اس آگ کے ستونوں میں ان کو بند کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس عذاب کو برداشت کر سکے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، کالمہل یغلی فی البطون، کغلی الحمیم، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ثم صبوا فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ذق إنك أنت العزيز الكريم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ تھور کا جو درخت ہے وہ گناہگاروں کا کھانا ہے، اور فرمایا کہ یہ کھانا ان کے پیٹوں کے اندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح کھولے گا۔ اللہ حکم دیں گے اس کو لے جاؤ، جہنم کے اندر پھینک دو، اور ان کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور اللہ کہیں گے ذق، یہ عذاب کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا، بڑا کریم ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بڑا عزیز تھا، دنیا میں بڑا کریم تھا، لوگوں میں بڑی عزت والا مشہور تھا، آج ان الفاظ کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر پکار کے اس کی تکلیف کے اندر اور اضافہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستو۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں اس جہنم سے بچنے کی آزادی کی فکر کس طرح کرنا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جنت کے راستے پر جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ جہنم کا راستہ کون سا ہے؟ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جہنم سے کن لوگوں کو بچاتے ہیں؟ کون لوگ جہنم کے راستے پر جانے والے ہیں؟ آج ہمیں رمضان کے اس آخری جمعہ میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اپنے راستے کو منتخب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں
رحمت دو عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ فرامین ہمارے سامنے، ان میں غور کر، ہر چیز ہمیں بتا دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، فرمایا جو انسان 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک نماز ادا کرتا ہے، 40 دن نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم، کس طرح؟ فی جماعت، جماعت کے ساتھ۔ مسجد، جماعت کہاں پہ ہوتی ہے؟ مسجد میں آ کے 40 دن نماز ادا کرتا ہے۔ یدرک التکبیرۃ الاولی، اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ جو پہلی تکبیر ہے نا امام کی، تکبیر تحریمہ، اس کے ساتھ 40 دن 5 نمازیں ادا کرنے، پہلی تکبیر کے ساتھ کتبت لہ براءتان، اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں، 2 چیزوں سے اس کو براحت مل جاتی ہے۔ فرمایا ایک تو اللہ اس کو نفاق سے، منافقت سے بری کر دیتے ہیں، وہ بندہ منافق نہیں رہتا، اور دوسرے اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، جہنم سے بری ہو جاتا ہے وہ انسان۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے میرے عزیز دوستو، لیکن کیسے بچیں گے؟ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز جماعت کے ساتھ نماز، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں دینی پڑے، آدھی کھجور دے کر جہنم سے بچ جاؤ۔ صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جو انسان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے یہ صدقہ۔ اور جو بخیل انسان ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا وہ لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے، سونا، چاندی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، میرے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور عذاب کی آگے تفصیل بتائی اللہ نے، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے چاندی کی تختیاں بنا کر انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور ان کی پیشانیوں پہ داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں پہ داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشتوں پہ داغا جائے گا، اور آواز آئے گی هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ کنز ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ العیاذ باللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ جہنم سے بچاتے ہیں۔ جہنم اللہ کے غضب کی علامت ہے، اور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں صدقہ دینے والے کو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ بڑی پیاری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کیا فرمایا؟ عرفاً یُریٰ ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، طبرانی کبیر اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جنت کے اندر ایسے غرف، ایسے بالا خانے ہیں، یُریٰ ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، فرمایا ان کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے، شفاف۔ اللہ، اتنے پیارے کمرے، بالا خانے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ کون ان کے حق ہے؟ پیارے آقا کی تعلیم کا دیکھیں طریقہ تھا نا، تربیت۔ پہلے آپ نے جنت کے بالا خانوں کی تعریف بیان کی تاکہ صحابہ میں تڑپ پیدا ہو جائے، کون ہے وہ خوش نصیب
آپ نے فرمایا ہی لمن اطاب الکلام، یہ بالا خانے ان کے لیے ہیں جن میں 3 خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ نمبر 1 اطاب الکلام، ان کی کلام بڑی پیاری ہے، گفتگو بڑی پیاری ہے، پاکیزہ کلام، نرمی والی کلام، اخلاق والی گفتگو۔ ان کی گفتگو میں فحاشی نہیں، بے حیائی نہیں، ان کی گفتگو کے اندر سب و شتم نہیں، گالی گلوچ نہیں، ان کی گفتگو میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں۔ اطاب الکلام، اپنے کلام کو پاک رکھتے ہیں، اپنی گفتگو کو اچھا رکھتے ہیں، اخلاق والی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری خوبی فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑا عظیم عمل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کبھی اس پر ہی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کی کتنی فضائل رکھی۔ تو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب خود ہی کھانا کھانے کے لیے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اطاب الکلام، گفتگو اچھی کرتے ہیں، اطعام الطعام، کھانا کھلاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی فرمایا بات قائما والناس نیام، جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں یہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں رات کے ایک وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ اللہ فرمایا ان کے لیے ہے وہ بالا خانے، جہنم سے آزادی کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو انسان اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ ذرا ایک دفعہ یہ دعا کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ پیارے آقا نے فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اپنے اس بندے کو میرے اندر لے آ، اللہ اس کو جنت عطا فرما۔
میرے آقا نے فرمایا من استجار، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اب ہم 3 مرتبہ پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ پیارے آقا نے فرمایا جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرمانا۔ اللہ سے مانگے، جب دعا مانگا کریں تو جہاں اللہ سے رزق مانگتے ہیں، جہاں صحت مانگتے ہیں، جہاں اللہ سے گھر مکان کوٹھیاں گاڑیاں مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، وہاں اللہ سے جہنم سے پناہ بھی مانگا کریں اور اللہ سے جنت کا سوال بھی کیا کریں۔ جو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور اللہ والے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی جو دعائیں بیان کی، ان میں یہ دعا بھی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ فرمایا اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو رات عبادت میں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، اور فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ چمٹ جانے والی آگ ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، فرمایا کہ یہ جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ فرمایا جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں،
اور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے جو پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیت، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ والوں کی دعائیں ہیں قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ سے پناہ مانگا کرو اور جہنم سے اللہ آزادی عطا فرماتے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں، اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی آ جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی آ جائے۔ آنکھیں نا، عربی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، عین۔ ماشاءاللہ میرے سامعین جو ہے وہ جاہل نہیں اللہ کی رحمت سے، عین۔ اور چشمے کو بھی عربی زبان میں عین کہتے ہیں، قرآن میں عین، آنکھ عین۔ میں اس بات سے یہ سمجھاؤں، آنکھ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والی ہے، جس سے پانی بہتا ہو اللہ کی یاد میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو نہیں سکتا جس کی آنکھوں، جس سے جسم سے دو قطروں والا انسان جہنم میں جا نہیں سکتا۔ ایک وہ انسان کہ جس کے جسم سے خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے، اور دوسرا وہ انسان جس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ اللہ کی یاد میں نکلے۔ دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کو یاد کر کے رونا، فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا کہ وہ انسان جو تنہائی میں، اکیلے میں، تخلیے میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے،
اللہ تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے جس آنکھ میں پانی آتا ہے، قرآن کی تلاوت سن کے جو روتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے روتا ہے، دعا میں روتا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی یاد میں رونے والا انسان بھی کبھی جہنم سے اللہ اس کو بچاتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. وہ کام کرنے ہیں جو جہنم سے بچنے والے ہو، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہو. رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان 3 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، 3 بیٹیاں اللہ نے اس کو دے دی، یا اس کی تربیت میں 3 بہنیں آ گئیں، فرمایا جو ان کی تربیت کرے گا، ان کو ادب سکھائے گا، ان کو دین سکھائے گا، ان کو صحیح اسلامی تربیت دے گا. پیارے آقا نے فرمایا یہ 3 بیٹیاں اور 3 بہنیں قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. اس کو بھی اللہ جہنم سے بچائے گا. اور پیارے آقا نے فرمایا صوم جنہ، یہ روزہ بھی تو ڈھال ہے، یہ روزہ بھی ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے سامنے، روزہ ڈھال ہے جہنم کے سامنے. اگر کوئی انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہنم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو آج میں نے نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گی. کون؟ فرمایا قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. بے پردہ عورتیں، ایسی عورتیں عاریات قاسیات عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی اس کے باوجود برہنہ اور ننگی ہوں گی. لباس ہے لیکن اس کے باوجود برہنہ ہے، شفاف لباس ہے، جسم جھلک رہا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے، لباس بے پردہ عورتیں. مائلات ممیلات، غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اپنی اداؤں سے ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی. ان کے سروں پہ فرمایا اونٹ کی کوہانے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح جوڑے ہوں گے. اور یہ عورتیں اللہ کو کتنی ناپسند ہیں. فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. فرمایا لا یجدن ریحہا،
یہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، فرمایا ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اور جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اور ختم کر رہا ہوں اپنی بات، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے فرمایا اریتو کننا اکثر اہل النار، مجھے معراج میں یہ دکھایا گیا یا خواب میں دکھایا گیا، مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ پوچھنے والیوں نے پوچھا اللہ کے محبوب ان کا جرم کیا ہے، کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، تم اس لیے جہنم میں زیادہ جاؤ گی، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، تم زبان سے بد زبانی زیادہ کرتی ہو، بد کلامی زیادہ کرتی ہو، تم زبانوں کی حفاظت نہیں کرتی، اور دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی، ان کی ناشکری کرتی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بہت ساری چیزیں چند ایک آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچا لے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ آخر دعوانا حامل القرآن قد خصك الرحمن